السلام علیکم ویورز، اس قصے کے آغاز میں آپ دیکھیں گے بیت الخزم کے مقام پر سلطان کے ساتھیوں پر گرم تیل پھینکا جاتا ہے۔ بورو ساتھیوں کے ساتھ دروازہ توڑنے میں لگا ہوتا ہے اور اوپر سے بالن اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ بہت کوششوں کے بعد پہلا دروازہ کھولنے کے بعد جان باز دوسرے دروازوں تک پہنچتے ہیں۔ گرم تیل سے جھلستا دیکھ کر بورو اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے جانے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے وہ بالن کو بے وقوف بنانے میں کامیاب رہا۔ اندر بالن کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اتنی جلدی پسپا ہونے کے پیچھے کوئی وجہ ہے اور وہ فوراً کسی خیال کے تحت کمانڈر کو بھیجتا ہے کہ جا کے معائنہ کرے کہ دشمن کہیں زیر زمین سے تو نہیں آ رہا۔ صلیبی سپاہی کارا دیگن سے کہتا ہے کہ وہ بادشاہ کا حکم نہ مان کر بیت الحصن کی حفاظت کے لیے نہ گیا، جس پر اس کی تنخواہ بھی کاٹی گئی۔ اب وہ آخرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا منہ دکھائے گا؟ کالا دیگن اسے کفارے کی ایک لمبی لسٹ بتاتا ہے۔ سپاہی البیس کے پاس آتا ہے اور کفارہ ادا کرتا ہے۔ اگلا سپاہی مرغی چور ہوتا ہے جسے کارا دیگن 200 سکے اور چرائی ہوئی مرغی کے انڈے لانے کو کہتا ہے۔ سپاہی 200 سکے ادا کر کے نکلتا ہے اور اس کے بعد ہینوک داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے وہ جاتھلیون کا کمانڈر ہے۔ وہ چندہ دینے نہیں، چندہ بیت الحصن کے لیے لینے آیا ہے۔ وہ اس خفیہ راستے کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ بیت الحصن جائیں گے۔ اس کے جانے کے فوراً بعد کارا دیگن باہر آتا ہے اور البیس سے کہتا ہے انہیں فوراً واپس جانا چاہیے کیونکہ ان کے پاس ایک دھماکہ خیز خبر ہے۔ البیس باہر آ کر کہتا ہے اب راہیم کے آرام کرنے کا وقت ہے اور وہ دونوں چل پڑتے ہیں۔ قدس میں بالڈون مارکس والے شخص سے پوچھتا ہے جو اس کاغذ میں لکھا ہے کیا وہ سچ ہے؟ اسی لمحے لارڈ گائے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ بالڈون کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ بالڈون کہتا ہے کہ سمجھ وہ خود نہیں پا رہا کہ وہ قدس کی بادشاہت کے قابل نہیں ہے، ورنہ خدا اسے جذام جیسا جسم نہیں دیتا۔ بالڈون غصے سے چلاتا ہے کہ وہ کمرے سے دفع ہو جائے۔ وہ تلوار پر ہاتھ لگاتا ہے اور غصے سے نکل جاتا ہے۔ دوسری جانب سرنگ میں کالاکوش بتاتا ہے کہ وہ سرنگ اتنی گہری کھود رہے ہیں اگر دشمن مخالف سمت سے کھودنا شروع کریں تو ہم انہیں آسانی سے اڑا سکتے ہیں، جس پر انسیز اس کی تعریف کرتے ہوئے پیچھے سے تھپکی دیتا ہے۔ باہر دو سپاہی سرنگ کا سوراخ لگا لیتے ہیں اور بارود کو جلاتے ہوئے اس کے اندر گرا دیتے ہیں۔ دوسری طرف مارکن بیلن سے کہتا ہے کہ ہم نے ساری سرنگیں تباہ کر دیں، اور جبکہ دوسری اصل سرنگ میں کالاکوش بورو سے کہتا ہے کہ ایک بار پھر ہم نے دشمنوں کو چکمہ دے دیا۔ وہ لمحہ دکھایا جاتا ہے جس میں صلاح الدین نے دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک فالتو سرنگ بنانے کو کہا تھا۔ اس نے لوہے سے محل کے قریب ایک جگہ سوراخ کر دیے تھے اور پھر وہ سب کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کریے۔